ہم سے زیادہ پاکستان کا نہ کوئی وفادار ہے اور نہ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھتے ہیں۔ یہ ملک کے چاچے مامے بننے والے اپنے گھروں میں آرام سے رہیں، ہماری نظر میں یہ ہم سے بہت پیچھے ہے۔ حکومت نے جو یک طرفہ طور انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کسی مشین کی بھی بات کی ہے، اور سنا یہ ہے کہ یہ مشین دھاندلی کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ ملک کے چاچے مامے بننے والے آرام سے بیٹھیں، ہم سے زیادہ پاکستان کا وفادار کوئی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں کہا کہ ملک پر الیکشن چور سلیکٹڈ حکومت مسلط ہے۔ نیب اور ایف آئی اے سیاسی ادارے بن چکے ہیں۔ پی ڈی ایم انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کرتی ہے۔ سنا ہے یہ مشین دھاندلی کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی قانون سازی ہمیں قبول نہیں۔ نواز شریف علاج کروائے بغیر واپس نہیں آ سکتے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی صحت پر سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ ملک کی تاریخ میں عمران خان جیسا ناکام لیڈر نہیں آیا۔ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی، ٹیکسز کی بھرمار ہو چکی۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے۔ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون صاف شفاف انتخابات اور آئین کی حکمرانی چاہتی ہے۔ پی ڈی ایم کا مقصد نواز شریف کو ریلیف دلانا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ پیغام میں کہا، ایک طرف نواز شریف کے ویزے میں توسیع نہیں ہو رہی تو دوسری جانب پی ڈی ایم مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم پٹے ہوئے موہروں کی بیٹھک بن گئی۔ مولانا صاحب اور شہباز شریف مل کر انجمن متاثرین بنا لیں۔ ملک ماشاءاللہ اوپر جانا شروع ہو گیا۔ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں رہی، طاقت کی بالادستی رہی ہے۔ جب کسان کمائے گا وہ اپنی زمین پہ لگائے گا، زمین کی پیداوار بڑھے گی، ملک کو فائدہ ہوگا، غربت کم ہوگی ملک میں۔ ریکارڈ گاڑیاں بائکس فروخت ہوئیں اور کہتے ہیں ملک باہ ہو گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملک میں قانون کی نہیں بلکہ طاقت کی حکمرانی تھی۔ پہلے 2 سال ملک سنبھالا، اب اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ آبادی کے تناسب سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا۔ ہمارے دور میں کسانوں کی آمدن میں زبردست اضافہ ہوا۔ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے بہاولپور میں کسان کارڈ کا افتتاح کر دیا۔ لال سہانرا پارک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا۔ خلوص نیت سے افغان مسئلے کا سیاسی حل چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ مزید کہا، قیاس آرائیوں اور قربانی کا بکرا بنانے کی روش کو ترک کرنا ہوگا۔ پاکستان افغان امن و استحکام کے لیے کاوشیں جاری رکھے گا۔ مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔ مغربی سرحد پر سخت ترین نگرانی یقینی بنائی جائے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ اہم ترین کور کمانڈرز کانفرنس، افغانستان اور خطے کی صورتحال کا بغور جائزہ۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ شروعات پی ٹی ایم نے کی اور بھارت سے حمایت ملی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم نے 150 ٹرینڈز ریاست کے خلاف چلائے۔ بھارتی تعاون سے 1.5 لاکھ ٹویٹس پی ٹی ایم کے ٹرینڈز پر کی گئیں۔ نون لیگ اور جے یو آئی فے کی میڈیا ٹیم نے بھی حصہ لیا۔ معید یوسف بولے، پاکستان کے خلاف امریکی پابندیوں کی کوئی بات نہیں چل رہی۔ افغان وفد کو سفیر کی بیٹی کے معاملے پر جامع بریفنگ دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، افغان وفد کو ان تمام علاقوں کا دورہ کرایا گیا جہاں شکایت کنندہ آزادانہ گئیں۔ تکنیکی ڈیٹا نقل و حرکت سے مماثلت رکھتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیورز کے بیانات نے تکنیکی ڈیٹا کی مزید تصدیق کی۔ افغان وفد کو تفتیش کی بنیاد پر بتایا کہ شکایت زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ فون ڈیٹا تک رسائی دی جائے تو مزید پیش رفت ہو سکتی ہے۔
मरियम के बेटे जुनैद सफदर की शादी 22 अगस्त को लंदन में होगी। जुनैद सफदर की शादी सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ के साथ हो रही है। मरियम नवाज ने भी बेटे की शादी का दावतनामा ट्वीट कर दिया। लिखा, जाली मुकद्दमात की वजह से वो बेटे के निकाह में शिरकत नहीं कर सकेंगी। वालदा का इंतकाल हुआ तो जेल में थी, अब बेटे की खुशी में शामिल नहीं हो सकती। हुकूमत से कोई दरख्वास्त नहीं करूंगी, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया, हकीकत ये है कि आप मुजरिम हैं जो जमानत पर रिहा हैं। खदशा है आप बैरून मुल्क गईं तो वापस नहीं आएंगी। आपके वालिद, 2 भाई, चचाजाद भाई और मामू सब इश्तिहारी हैं। ग्वाल मंडी लाहौर में बेहतरीन खाना बनाया जाता है। सब शिरकत करें और कानून के सामने पेश हों। पीटीआई ने सदर आज़ाद कश्मीर के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद को नामजद कर दिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराएंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। नौमुंतखब सदर 24 अगस्त को हलफ उठाएंगे। सिंध में पानी का एक और बहरान, इरसा ने कोटे में कमी कर दी। इरसा ने महकमा आबपाशी सिंध को पानी का कोटा कम करने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। इरसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बारिशें ना होने पर सिंध और दीगर सूबों के पानी में कमी कर रहे हैं। पानी के कोटे में कमी से सिंध में फसलों की काश्त मुतासिर होने का खदशा है। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज बड़ा चैलेंज बन गया। तकनीकी वजूहात की बिना पर जहाज को समंदर में न धकेला जा सका। आज एक बार फिर कोशिश की जाएगी। जहाज हैंगटोंग को हुकूमत ने तहवील में ले लिया। कप्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार, बेडरूम्स भी महफूज ना रहे। पीपल्स पार्टी के रुकन शाहिदा रहमानी को चूहे ने काट लिया। शाहिदा रहमानी कहती हैं कि वो सोई हुई थी कि चूहे ने काट लिया। इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा। डेप्यूटी स्पीकर ने डायरेक्टर CDA को हिदायत जारी कर दी। ओलंपिक्स में शिरकत के बाद एथलीट अरशद नदीम आज वापस पहुंचेंगे। सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी और दीगर हुक्काम इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम की फैमिली मियां चन्नू से लाहौर पहुंच गई। अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। और जश्न आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। शहरियों ने घरों और गली मोहल्लों को सजाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कराची की परचम गली में 14 अगस्त से मुंसलिक अशिया की खरीदारी के लिए अवाम का जमे गफीर। और जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कीजिए। कौमी परचम उठाइए, तस्वीर बनाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपका मिली जोश और जज्बात दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर।